بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے وقاص میر اور آپ سن رہے ہیں اردو پوڈ کاسٹ۔ ویسے اصل میں رزق ہوتا کیا ہے؟ کیا ہماری چھوٹی سی سوچ اللہ تعالیٰ کا ہمیں جو وعدہ ہمیں وہ بار بار بتاتا ہے قرآن میں کہ رزق میں تمہیں دوں گا، کیا ہم اس وعدے کو سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو وعدہ کرتا ہے رزق کا، تو اس رزق کا مطلب کیا ہے؟ ایک انسان ہونے کے ناطے ہمارے ذہن میں تو رزق ہوتا ہے نا، پیسہ ہو گیا، بیوی ہو گئی، گھر ہو گیا، زمین ہو گئی، بچے ہو گئے، بزنس ہو گیا، اور ہم سوچتے ہیں جی اللہ تعالیٰ میرے رزق میں اضافہ کر، اور ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ رزق میں اضافے کا مطلب یہ ہے کہ بزنس بڑھے گا، سیل زیادہ ہوگی، پراپرٹی بڑھے گی، زیادہ سے زیادہ کاروبار جو ہے آسمانوں کو چھوئے گا۔ لیکن ہم سوچتے اپنی سوچ کے مطابق ہیں، ہم مخلوق ہیں، ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ خالق جب ہمیں کوئی وعدہ کرتا ہے تو وہ اپنے حساب سے جو اس کی نظر میں مطلب ہے رزق کا، اس حساب سے کرتا ہے۔ میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا ساحل ادیم کا، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا کرے، کیا کمال کا بولتے ہیں، کیا خوبصورت باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اسی طرح کے لوگوں کو سنیں، کوشش کریں کہ اسی طرح کا بنیں، اور پھر آگے دوسروں کے ساتھ باتیں شیئر کریں۔ ساحل صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمارے جسم میں مختلف چیزیں، یعنی کہ ہمارا دل، گردے، پھیپھڑے، دماغ اور مختلف جو ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، اور ان میں سے ایک بھی چیز ہل جائے تو جو کچھ بھی ہماری نظر میں جس کو ہم رزق کہتے ہیں، یعنی کہ ہمارے پیسے، سب کچھ ختم ہو جائے۔ 99% ان کی بات کر رہا ہوں، کہتے ہیں کہ 99% اگر آپ دیکھیں تو ہمیں سب کچھ فری ملا ہوا ہے، سب کچھ جس کے اگر ہم چارجز دینا شروع کریں تو ہمارے پاس کچھ بچے ہی نہ۔ اور ایک ایگزامپل ان کا میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ مالک، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہمیں رزق کا وعدہ کرتا ہے، یعنی کہ کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک تحفہ دوں گا، یا ایک بادشاہ جب کہتا ہے میں تمہیں ایک تحفہ دوں گا، اور ایک مالی کہتا ہے میں تمہیں تحفہ دوں گا، تو دونوں کے تحائف میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ وہ اس لیے کہ جب بادشاہ کہتا ہے میں تمہیں تحفہ دوں گا تو اپنے لیول کے حساب سے کہے گا، جب مالی کہے گا تو ظاہر سی بات ہے جتنی اس کی اوقات ہوگی یا جتنا وہ افورڈ کر سکے گا وہ اس حساب سے کہے گا۔ تو آپ ذرا خود سوچیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنا کچھ ہمیں اس نے جس نعمت سے ہمیں نوازا ہوا ہے، ان میں سے کتنی ایسی چیزیں ہیں جن کا ہم کرایہ دے رہے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کہہ لیں، مجھے یاد پڑتا ہے کہ کچھ عرصے پہلے میری صحت خراب ہوتی ہے، میں ہسپتال پہنچ گیا اور سانس کا مسئلہ بڑھ گیا۔ الحمدللہ میں مسجد میں مؤذن بھی ہوں، اذان بھی دیتا ہوں، تو مجھے بہت جلدی محسوس ہو جاتا ہے جب سانس اکھڑنے لگتی تھی، طبیعت خراب ہونے شروع ہوگی، ہسپتال چلا گیا، اور وہاں پر جا کے محسوس ہوا جب سانس اکھڑتی تھی بات کرتے کرتے، تو اذان جو تھی وہ بالکل 1 سیکنڈ کی لیے میں اللہ اکبر کہنے کی کوشش کرتا تھا تو سانس جو ہے اکھڑ جاتا تھا اور کھانسی شروع ہو جاتی تھی۔ تو اس ٹائم میں سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تم نے کس نعمت سے مجھے نوازا ہوا تھا، اور بندہ سوچتا نہیں ویسے اس کے بارے میں۔ آنکھ کو لے لیں، آپ کی آنکھیں خراب ہوتی ہیں، آپ کو نظر نہیں صحیح طرح آتا، آپ کو لینزز لگانا پڑتے ہیں، اور کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھ پہ لینس جو ہے صحیح طرح سے فٹ نہیں آتے، تو آپ بالکل بھی صحیح طرح نہیں دیکھ پاتے۔ تو جو کچھ آپ نے دیکھا ہوتا ہے غلط، جو کچھ اللہ کو ناپسند ہے، پھر آپ سوچتے ہیں کہ میں نے تو اس کا جواب دینا ہے ایک دن، یہ ساری کی ساری نعمتیں میں کس طرح استعمال کرتا رہا، یہ سارا رزق تھا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں رزق دوں گا تو وہ سچ مچ میں اپنے لیول کا رزق دیتا ہے۔ اپنے رزق میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اضافہ ہو تو آپ کوشش یہ کریں کہ اس میں دوسروں کا بھی حصہ ڈالنا شروع کر دیں۔
اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے، اس میں لاجک بڑی زبردست ہے. اس میں لاجک یہ ہے کہ جب آپ کسی اور شخص کی کفالت کرتے ہیں، فار ایگزامپل اس کا ذمہ اپنے اوپر لے لیتے ہیں، یعنی کہ اس کو کام دے دیتے ہیں یا پھر اس کو کچھ بھی پروجیکٹ دے دیتے ہیں چھوٹا سا، چاہے بہت چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، تو اس کا رسک بھی کھلتا ہے. اور ساتھ ساتھ جو میرے ذہن میں بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی اور کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں تو آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کتنے دروازے کھول دیتا ہے، کیسے آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، کس طرح سے اس کے رزق کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کا رزق بڑھا دیتا ہے، کیونکہ وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ شخص میری مخلوق کے لیے جو کر رہا ہے اس کے اندر میں آسانی پیدا کروں گا. کبھی کر کے دیکھیں، میں مختلف لوگوں کے لیے چیریٹی اکٹھی کرتا ہوں اور ڈسٹریبیوٹ کرتا ہوں مختلف لوگوں کے آپریشنز کے لیے. تو میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بتا سکتا ہوں آپ کو کہ مجھے جب بھی کسی مشکل موڑ سے گزرنا پڑتا ہے تو میں ایک دم اپنے دوستوں کو یا ادھر ادھر پوچھتا ہوں کہ کیا کسی کو ایمرجنسی میں کوئی ڈونیشن چاہیے، کیا کوئی ایسی مسجد ہے جس کو پیسے چاہیے، کیا کوئی ایسا بندہ ہے جس کا کوئی آپریشن کروانا ہے. اور جب میں ان کے لیے پیسے اکٹھے کرنا شروع کرتا ہوں تو بھی پیسے اکٹھے کرنے کا بھی سوچ ہی رہا ہوتا ہوں، تو نہ جانے کہاں سے بزنس کی ایسی اپرچونیٹیز آتی ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور میرے ساتھ اتنی دفعہ ہو چکا ہے کہ یہ ایسا فارمولا ہے جو کہ ہمیشہ کام کرتا ہے. اور جو آپ میں سے جو لوگ چیریٹی کے ساتھ جن کا تعلق ہے اور جو اللہ کے لیے کام کرتے ہیں وہ اس چیز کے گواہ بن سکتے ہیں اور اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ میں کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو ایک بار پھر جب آپ رزق کے بارے میں سوچتے ہیں تو بس اتنا ذہن میں رکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے تو وہ اپنے لیول کو سامنے رکھ کے کرتا ہے، اور اس کا دیا ہوا رزق اور اس کے رزق کی ڈیفینیشن یا مطلب جو ہے وہ ہم کبھی بھی سوچ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھے کی توقع کریں اور پھر دیکھیں کہ کہاں کہاں سے دروازے کھلتے ہیں.